بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے دوستو آخرکار خبردار کر ہی دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول کی جانب نہیں بڑھ رہا، لیکن اگر ایران پر حملہ ہوا تو جوہری ہتھیاروں کے حصول کے سوا ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی غلطی ایران کو اپنا دفاع کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران اس سے جوہری معاہدہ انجام نہیں دیتا تو اسے بہت برے نتائج کا سامنا کرنے پڑے گا۔ یہ دھمکیاں دوستو انتہائی درجے گستاخی اور بے شرمی کا اظہار کر رہی ہیں، اور آج کی تہذیب یافتہ دور میں کسی بھی ملک کے صدر کا اس لہجے میں بات کرنا بہت ہی قابل مذمت اور شرمناک اقدام ہے۔ وہ بھی ایسا ملک جو سپر پاور ہونے اور آزاد دنیا کی قیادت کا دعوے دار بنتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی صدارتی الیکشن کی مہم کے دوران بھی اور الیکشن میں کامیابی کے بعد بھی وائٹ ہاؤس آ جانے کے بعد بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا اور دنیا میں امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، لیکن دوستو گزشتہ چند ہفتوں اس کا پینترا بالکل ہی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ سے لے کر ایران تک اور کینیڈا سے لے کر گرین لینڈ تک تمام ممالک کو جنگ اور فوجی اقدامات کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، لیکن دوستو ہم صدر ٹرمپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ برے نتائج کیا ہیں جس کی ایرانی قوم اور حکومت کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ گزشتہ 4 اشروں سے امریکہ نے اقتصادی پابندیوں، تخریب کرانہ اقدامات اور انارکی اور ہنگامے پیدا کرنے کی کوششوں کے ذریعے ایران کو اپنے ناجائز مطالبات اور خواہشات کے سامنے جھک جانے پر مجبور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جب یہ تمام حربے ناکام ہو گئے تو اب اس نے آخری کارڈ استعمال کرتے ہوئے ایران کو جنگ اور فضائی بمباری کی دھمکیاں دینے کے ساتھ ساتھ خطے میں جدید ترین بمبار طیارے بھیج کر ایران کے خلاف نفسیاتی اور میڈیا جنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ان دھمکیوں کے ذریعے دوستو صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ احمق ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ اور جغرافیہ سے بھی لا علم ہے۔ صدر ٹرمپ نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید ایران بھی ڈنمارک کے دور دراز چھوٹے سے برفیلے جزیرے گرین لینڈ کی مانند ہے۔ ٹرمپ یہ بھول چکا ہے کہ امریکہ کو ایسی بدترین فوجی اور سیاسی شکست جس کی تکلیف ویتنام شکست سے بھی کم نہیں ہے، افغانستان میں ابھی ہوئی ہے، جو ایران کا ہمسایہ ملک ہے۔ افغانستان سے امریکہ کی ذلت امیز فوجی انخلا کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وسیع تعداد میں موجود ہیں، جن سے اس شکست کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے جواب نہیں چھوڑا اور ان کے خلاف دو ٹوک رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کی جانب سے ان دھمکیوں کا جواب 2 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ایران نے امریکہ کے برعکس انتہائی مہذب انداز میں ان دھمکیوں کا جواب دیا ہے، اور عمان کے ذریعے صدر ٹرمپ کے غیر مہذب خط کا جواب سفارتی آداب کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دے دیا ہے۔ ایران کے جواب کا دوسرا پہلو فوجی نوعیت کا ہے۔ حال ہی میں ایران کے سرکاری ٹی وی نے ایک انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں جدید ترین میزائل پوری طرح تیار حالت میں دکھائی دیے گئے ہیں۔ یہ میزائل سٹی اتنی گہرائی میں بنایا گیا ہے کہ امریکہ کے جدید ترین بمبار طیارے اور ہم وہاں اس کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ اس میزائل سٹی میں ایسے الٹراسونک میزائل بھی موجود ہیں جو امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس میں ایسے میزائل بھی وافر تعداد میں موجود ہیں جو 10 منٹ سے کم وقت میں مقبوضہ فلسطین پہنچ سکتے ہیں۔ شاید اس نقطے کی یاد دہانی بھی مفید ہو کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کی صورت میں مشرق وسطی میں موجود اپنے 50 فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ان فوجی اڈوں میں امریکہ کے ہزاروں جرنیل اور فوجی موجود ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی پینٹاگون کی اس تشویش کو بڑی سطح پر کوریج دی ہے،
لہذا اگر امریکی حکومت ایران کے خلاف کوئی بھی احمقانہ اقدام انجام دیتی ہے تو خطے میں موجود یہ تمام فوجی اڈے سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کی زد میں ہوں گے۔ ٹرمپ کے لیے ہمارا مفت مشورہ دوستو یہ ہے کہ وہ غزہ کے بھوکے اور محاصرے کا شکار فلسطینیوں پر جہنم کے دروازے کھولنے یا ایران کو برے نتائج کی دھمکیاں دینا بند کر دیں۔ جی ہاں، بند کر دیں۔ پہلی بات تو دوستو یہ ہے کہ بار بار دہرائے جانے کی وجہ سے یہ دھمکیاں اپنی افادیت کھو چکی ہیں۔ دوسرا، ہم ٹرمپ کو یہ یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اس نے $6 کھرب کا خرچہ کر کے اور بڑی تعداد میں امریکی فوجیوں کی جانیں ضائع کر کے کئی سال تک افغانستان اور عراق پر فوجی قبضہ جاری رکھا، لیکن آخر کار انتہائی ذلت امیز طریقے سے ان دونوں ممالک سے دم دبا کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ اس وقت شدید بحرانی حالات کا شکار ہے اور اس کے قرضے $41 کھرب سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے صدر ٹرمپ روس سے امن مذاکرات کے لیے منت سماجت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یوکرین شکست کھا چکا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے آمرانہ رویے کے باعث امریکہ کے قریبی اتحادی بھی اس سے دور ہو رہے ہیں۔ لہذا ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کی دھمکیاں دوستو محض گیدڑ بھبکیاں ہی ہیں، اور ایران ہرگز انہیں اہمیت نہیں دے رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معدنی حقوق امریکہ کو دینے کا معاہدہ نہ کرنے کے حوالے سے یوکرینی صدر کو ایک بار پھر دوستو سخت خبردار کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے یوکرینی ہم منصب یوکرینی صدر نے یوکرین کے معدنی حقوق امریکہ کو سونپنے کے معاہدے میں کوئی بہانہ سے کام لیا تو انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر دوستو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے، اور انہوں نے اسی کے ساتھ یوکرینی صدر پر زور دیا ہے کہ یوکرین کے نایاب معدنی ذخائر تک امریکی کمپنیوں کی دسترسی کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایئر فورس ون جیٹ طیارے میں صحافیوں سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوکرینی صدر زمین میں دفن معدنیات کے اس نایاب ذخائر کو امریکہ کے حوالے کرنے پر معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو کچھ مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ بڑے بڑے مسائل ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی دوستو سخت رد عمل دیا ہے۔ امریکی صدر نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران نے جوہری معاہدہ نہ کیا تو اس پر بمباری کی جائے گی اور سخت معاشی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اس پر جواب میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی دشمنی ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر امریکہ ایسا کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں بغاوت کی کوشش کی گئی تو ایرانی عوام خود اس کا جواب دے گی۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہتے شہریوں پر حملہ کیا ہے، وہ انسانی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کا بین الاقوامی فوجداری عدالت کے رکن ممالک کا ان کی گرفتاری کے بغیر کوئی بھی سفر اسرائیل کو جرائم کرنے کی ترغیب دے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کو پولینڈ کے دورے کی دعوت دینا بین الاقوامی قوانین کی توہین ہے۔ پولینڈ کو چاہیے کہ وہ نیتن یاہو کو گرفتار کر کے عالمی فوجداری عدالت کے حوالے کرے۔ قابل غور بات دوستو یہ ہے کہ پولینڈ نے صہیونی وزیر اعظم کے خلاف نومبر 2024 میں انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود انہیں پولینڈ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے مودی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک کے تعلیمی ڈھانچے کو کمزور کر رہی ہے۔ مودی حکومت ملک کو نقصان دہ نتائج کی طرف لے جانے والے ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ سونیا گاندھی کا کہنا ہے کہ حکومت مجموعی تعلیمی مہم کے تحت ملنے والے گرانٹ کو روک کر ریاستی حکومتوں کو ماڈل سکولوں کے PM شری منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مودی حکومت کی ضد کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی دیگر کی آواز نہیں سنتی، یہاں تک کہ ایسے موضوع پر بھی نہیں جو ہندوستانی آئین کی لسٹ میں ہیں۔
سونیا گاندھی کا کہنا تھا کہ ڈائیلاگ کی کمی کے ساتھ ساتھ دھمکانے کی روش بھی سامنے آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی تعلیمی ریسرچ اور تربیت کونسل یعنی NCERT کی کتابوں میں ترامیم کی گئی ہیں تاکہ ہندوستانی تاریخ کو الگ انداز میں پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی کو قتل اور مغل دور کی ہندوستان پر موجود حصوں کو نصاب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی آئین کی تمہید کو نصابی کتابوں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھارتی صدر کو پیغام دیا ہے کہ چائنا اور بھارت کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے اور ان کے تعلقات کو ڈریگن ہاتھی کی شکل اختیار کرنی چاہیے، جو دونوں ممالک کے نمائندہ جانوروں کی رقص کی علامت ہے۔ یہ پیغام دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 2020 میں لداخ میں ہونے والی سرحدی جھڑپ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے تھے، مگر اب ان میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ وہ بڑے بین الاقوامی معاملات میں بھارت کے ساتھ گہری ہم آہنگی اور تعاون کے خواہش مند ہیں اور سرحدی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت میں ریاست گجرات کے مہسانہ ضلع میں تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ سنگل انجن والا طیارہ ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر مہسانہ شہر کے قریب اچارپی گاؤں میں گر کر تباہ ہوا۔ بھارت میں دوستو طیارے گرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے حادثات کئی ہو چکے ہیں۔ ایک جانب بھارت F-35 طیارے خریدنے کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف تربیتی طیارے سنبھالے نہیں جا رہے۔ اس ماہ کی 7 تاریخ کو ایک ہی دن میں 2 بھارتی طیارے گر کر تباہ ہو گئے تھے، جن میں ایک لڑاکا طیارہ بھی شامل تھا۔ بھارت کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج میں فضائی حادثے معمول بن چکے ہیں۔ بھارتی فضائیہ خود اپنے لیے اڑتا پھرتا شمشان گھاٹ بنتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کہہ رہی ہے کہ گزشتہ 30 سالوں کے دوران بھارتی فضائیہ کے 534 طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان حادثات میں مجموعی طور پر 152 بھارتی پائلٹ بھی مارے جا چکے ہیں۔ صرف گزشتہ 5 سالوں میں 45 فضائی حادثات ہوئے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات سے پہلے گیٹ 5 پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ ملاقات کے لیے سلمان اکرم کو اجازت نہ ملنے پر جیل حکام سے تکرار ہوئی۔ اعظم خان سواتی، نادیہ خٹک، تابش فاروق، مبشر اوان اور انصر کیانی کو اجازت مل گئی، جبکہ سلمان اکرم کو روک لیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے نام دیے لیکن مجھے ہی اجازت نہیں ملی۔ سلمان اکرم نے جیلر حکام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لسٹ کے مطابق صرف اعظم سواتی کو ملاقات کے لیے بھجوایا گیا، باقی نام ہماری لسٹ کے مطابق کیوں نہیں لیے گئے؟ یوکرین میں جنگ بندی اور امن قائم کرنے کی کوششوں میں دوستوں ناکامی کے بعد امریکہ کے صدر ٹرمپ کو روسی صدر پوٹن پر شدید غصہ آ چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کو صدر پوٹن پر غصہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے یوکرین کے صدر کی ساکھ پر حملہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ دھمکی دی کہ وہ روسی تیل خریدنے والے ممالک پر 50% ٹیرف عائد کر دیں گے اگر جنگ بندی معاہدے پر اتفاق نہ ہوا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر روس اور یوکرین میں خون ریزی روکنے کے لیے معاہدہ نہیں کر پاتے اور اگر میرے خیال میں یہ روس کی غلطی ہوئی جو کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو تو میں ٹیرف لگا دوں گا روسی تیل پر۔ ٹرمپ کا دوستو یہ بیان واضح طور پر ایک بڑی تبدیلی ہے، خصوصی طور پر اس لہجے میں جو اب تک صدر ٹرمپ نے روس اور پوٹن کے بارے میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف یورپی سربراہان کو اب تک یہ تشویش تھی کہ صدر ٹرمپ یوکرین میں جنگ بندی کے مذاکرات میں نتائج سامنے آنے سے پہلے ہی صدر پوٹن سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران صدر ٹرمپ نے یوکرین صدر کو کیمروں کے سامنے کیمرے کے پیچھے تقریباً جھاڑ پلائی اور کئی مواقعوں پر مطالبہ کیا کہ وہ رائے دکھائیں۔ دوسری جانب ٹرمپ نے صدر پوٹن کی تعریفیں کی اور بظاہر روسی مطالبات تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن حالیہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے دوستوں کہ وہ ایک ڈرامائی طور پر یو ٹرن لے چکے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ نے سنجیدگی سے روس کو مذاکرات میں سست روی اپنانے کی وجہ سے نتائج کی دھمکی دی ہو۔
اور یقیناً روس پر بھی اس کا دباؤ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت غصے میں ہیں کیونکہ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کی قیادت کی ساکھ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تاہم دوستو، صدر ٹرمپ خود بھی یوکرین کے صدر کو ایک آمر قرار دے چکے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ وہ یوکرین میں انتخابات کروائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو صدر پیوٹن کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ روس کو ان کے غصے کا علم ہے، تاہم ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور اگر وہ درست قدم اٹھائیں گے تو غصہ جلد ختم ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ میں فروخت ہونے والی تمام مصنوعات اور تیل پر 25% تک ثانوی ٹیرف عائد ہوگا۔ ثانوی ٹیرف ان ممالک پر دوستو عائد ہوتا ہے جو کسی تیسرے ملک سے کاروبار کرتے ہیں، یعنی ایسے ممالک جو روس سے تجارت کر رہے ہیں یا تیل خرید رہے ہیں۔ امریکہ میں ان کی مصنوعات پر 50% تک ٹیرف لگ سکتا ہے۔ ان ممالک میں چائنا اور انڈیا بھی دوستو سر فہرست ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد یوکرین کے صدر نے سوشل میڈیا پر کہا کہ روس اب تک بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح بھی جنگ کو طویل کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر پیوٹن 2014 جیسا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یہ سب کے لیے خطرناک ہے اور ایسے میں امریکہ، یورپ اور امن کے خواہش مند عالمی شراکت داروں کی جانب سے مناسب جواب دیا جانا چاہیے۔ دوستو، اسی انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے جب انہوں نے تیسری بار صدارت کی دوڑ میں حصہ لینے کی بات کی۔ یاد رہے کہ امریکی آئین میں دوستو اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی بہت وقت ہے۔ اس انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے ایران پر بمباری کی بھی دھمکی دی کہ اگر ایران جوہری معاہدے پر آمادہ نہ ہوا تو اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔